وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سمجھ رہے ہیں مرکب اضافی اور یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ ویسے ہم سبق نمبر 17 تک ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ تتم الصالحات۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ مرکب اضافی میں صفات کس طرح استعمال ہوتی ہیں۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے تو یہ دیکھنا تھا کہ کون سا مضاف جو ہے وہ نکرہ یا معرفہ ہے۔ اب اگر کوئی اسم جب کسی معرفہ کی طرف ہو، مضاف ہو، تو اسے ہم معرفہ مانگتے ہیں، اور اگر کوئی اسم جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اسے ہم معرفہ مانگتے ہیں، اور اگر وہ نکرہ ہو تو نکرہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بالعموم کوئی لفظ نہیں آتا۔ اب جب ہم مرکب اضافی پیچیدہ بناتے ہیں تو پھر اس میں جو صفات آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم صفات کیسے لکھیں، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی اسم نہیں آ سکتا۔ اب جیسے مثال ہے ہمارے پاس نیک آدمی کا لڑکا، ویسے تو ہمارے پاس یہ نسبت یہ بن رہی ہے کہ آدمی کا لڑکا، لیکن یہ آدمی نیک بھی ہے۔ معلم کا نیک لڑکا، اب یہاں پہ آدمی کا نیک غلام، یا پھر دونوں ہمارے پاس صفات آ جائیں، نیک استاد کا نیک لڑکا، تو اب ہم اس میں کس طرح کریں گے؟ عام طور پر کیا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، اور صرف چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو وہ مرکب اضافی کے آخر میں آئے۔ اصل رول ہے، جو اصل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف شروع میں نہیں آئے گی بلکہ صرف ہمیشہ آخر میں آئے گی۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی بھی اسم نہیں آئے گا۔ مرکب اضافی میں جو صفت ہوگی اس کی پہچان اس کی اعرابی حالت سے کرنی ہوگی۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت ہمارے پاس رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مضاف عام طور پر رفع ہی رہتا ہے، اور اگر انہ کے ساتھ آ رہا ہے تو نصب ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم کنڈیشنز ہیں کہ مضاف کے اوپر حالت جر آتی ہے، کیونکہ مضاف الیہ آلریڈی حالت جر میں ہے، اسی لیے زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ میں ہوتا ہے یا مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم صفات لگائیں گے آخر میں تو پھر جو صفت کی اعرابی حالت ہوگی وہ بتائے گی کہ وہ کس کی صفت ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، معلم کا نیک لڑکا، ولد المعلم صالح۔ اب یہاں پہ الصالح کے اوپر پیش لگا ہے، یہ پیش اس ولد کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے نیک لڑکا۔ نیک لڑکا، معلم یعنی استاد کا نیک لڑکا، ترجمہ ہوگا استاد کا نیک لڑکا۔ اب اگر صالحوں کو ہم نے زے کر دیا، الصالحی کر دیا، تو پھر ہمارا استاد نیک ہو گیا، کیونکہ المعلمی یہاں پہ مضاف الیہ حالت جر میں ہے، اس لیے یہ جو صفت آئی ہے پھر یہ مضاف الیہ کی سمجھی جائے گی اس کی حالت، اعرابی حالت کی وجہ سے۔ پھر ترجمہ ہوگا نیک معلم کا لڑکا۔ اب یہاں دیکھیں بظاہر آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، اگر آپ نے تجوید ٹھیک نہیں پڑھی، صبر پیش کر دیا اور معنوی تبدیلی نہیں ہوئی تو کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہو گئی ہے۔ اسی لیے عربی میں تجوید سے پڑھنے کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہم صحیح طریقے سے صحیح اس کے حقوق ادا کریں، اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ کس کی صفت پہلے لکھیں، کس کی صفت بعد میں لکھیں، تو پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی اور پھر مضاف کی آئے گی۔ اگر دونوں کی صفات دی گئی ہیں تو مضاف الیہ کی صفت کو پہلے لکھیں گے اور پھر مضاف کی لکھیں گے، کیونکہ آخر میں جو مرکب اضافی ختم ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ پہ ختم ہو رہا ہے، اسی لیے اس کی صفت فوراً لکھ دیں گے۔ جب ترجمہ کریں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی ترجمہ کرنے میں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، نیک معلم کا نیک لڑکا، ترجمہ ہوا ولد المعلم الصالح۔ یہاں پہ ہم رک گئے کیونکہ المعلم الصالح بیسیکلی مضاف الیہ کی صفت بیان ہوئی ہے، تو ولد المعلم الصالح الصالح، ترجمہ ہوا نیک معلم کا نیک لڑکا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کو بہت سارے الفاظ اب یاد ہو گئے ہوں گے، بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اندر نسیان کا مادہ رکھا ہے، اس لیے بار بار پڑھیں، بار بار محنت کریں، اور جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر بھی دیں گے۔
کون کون سے الفاظ ہیں؟ جیدن، احمرو، حارتن محلہ، نفیسن پاک، لون رنگ، مشغول مشہور، تلمیذ تلامذۃ، موقتن نظیفتن۔ عام طور پر جو ایکسرسائز ہیں اس میں جو آپ کو مشق دی گئی ہے اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں زیادہ تر وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا پھر کچھ پچھلے استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے پھر آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو الفاظ کے معنی یاد نہیں ہو رہے۔ ترجمہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے لکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کا ترجمہ اردو میں کریں تو پھر وہ جو تمام رولز آ رہے ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہوئے پھر ترجمہ ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں کریں۔ اب ہے ہمارے پاس مثال ولد المعلمۃ الصالح۔ اب یہ جو ولد ہے اور الصالح دونوں رفع حالت میں ہیں اور دونوں مذکر ہیں تو ہمارے پاس ہوگا نیک لڑکا۔ ترجمہ ہوگا استانی کا نیک لڑکا۔ کیسے پہچانا؟ فوراً سے دیکھیں میں پہچان گئی کیونکہ یہ صفت ہے، یہ اس ولد کی آئی ہے کیونکہ یہ مذکر بھی ہے اور یہ رفع حالت میں ہے، یہ بھی رفع حالت میں ہے، یہ بھی مذکر ہے، معلمہ مؤنث ہے، حالت جر میں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ ترجمہ ہوا استانی کا نیک لڑکا۔ اب ولد المعلمۃ الصالحۃ، ہمیں پتہ ہے کہ صفت اپنی موصوف کی تابع ہوتی ہے جو کہ معلم مؤنث تھی، اس لیے فوراً صفت مؤنث میں کنورٹ ہو گئی، واحد تھی واحد میں کنورٹ ہو گئی، معرفہ تھی معرفہ میں کنورٹ ہو گئی اور حالت جر میں تھی حالت جر میں کنورٹ ہو گئی۔ پھر ہمارے پاس ترجمہ ہوا نیک استانی کا لڑکا۔ پھر ہمارے پاس ولد المعلمۃ صالح، وہی ہمارے پاس اسما استعمال ہوئے جو کہ پچھلے مثال میں تھے، لیکن اب کیا ہوا صالحون کے اوپر سے ال بھی ہٹ گیا اور یہ نکرہ حالت میں چلا گیا، لیکن یہ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر جو دے رہا ہے یہ ولد کی دے رہا ہے۔ جملے کا یہ جملہ اسمیہ بنا ولد المعلمۃ یعنی استانی کا لڑکا نیک ہے، صالح نیک ہے۔ پھر وہی ہمارے پاس ہے معلمۃ الولدی صالحۃ۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ پیٹرن بدل گیا، مضاف مضاف علیہ میں کنورٹ ہو گیا، اب معلمۃ مضاف بن کر آئی ہے اس لیے اس کی حالت رفع ہے، الولدی مضاف الیہ ہے۔ اب نسبت لڑکے کی طرف ہم کریں گے استانی کی، یعنی لڑکے کی استانی، لڑکے کی استانی۔ پھر آگے آ رہا ہے صالحۃ، یہ حالت نکرہ میں ہے، نہ اس پہ ال لگا ہوا ہے اور اس نے تنوین قبول کی، اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی نہیں ہے مضاف الیہ بھی نہیں ہے، حالت جر میں بھی نہیں ہے اور یہ نکرہ حالت میں ہے رفع حالت میں ہے، تو یہ خبر ہے۔ جملہ اسمیہ بنا کیونکہ اوپر والا جو ہمارے پاس ہے یہ ال میں آیا ہے تو یہ ہمارے پاس مبتدا ہو گیا، معلمۃ الولدی یعنی لڑکے کی استانی نیک ہے۔ غلام زیدی زعلان، غلام زیدن، اب اگر ہم دیکھیں تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، زیدن ایک نام ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس مضاف الیہ دوبارہ تو نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ چونکہ ال کا اضافہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے، تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر ہے اور رفع حالت میں ہے۔ جملہ اسمیہ بنا غلام زیدن، یہ مبتدا بنا، زید کا غلام، زعلان ناراض ہے بہت ناراض ہے، تو ہمارے پاس جملہ بنا زید کا غلام بہت ناراض ہے۔ نیکسٹ مثال دیکھتے ہیں غلام زیدین الزعلان۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم دیکھیں تو غلام یہاں پر مضاف ہے اور زیدی کی جو تنوین تھی وہ ختم ہو گئی، سنگل ہو گیا، اس کو نصف کے ساتھ ملایا گیا ہے زید، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر مضاف ہے تو وہ حالت اس میں قبول نہیں کرے گا، الزعلان ہے اور یہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کس سے مل رہا ہے؟ غلام سے مل رہا ہے یا زید سے مل رہا ہے؟ اب یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی صفت آ رہی ہے۔ اب یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ غلام کی ہے یا زید کی ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر یہ زید کی ہوتی تو یہ حالت جر میں ہوتی، لیکن یہ حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ غلام کی طرف جا رہا ہے الزعلان، تو یہ جملے کا ترجمہ ہوگا زید کا ناراض غلام، زید کا بہت ناراض غلام۔ نیکسٹ ہمارے پاس مثال ہے غلام زیدین الزعلانی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں یہ حالت جر میں چلا گیا تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا ناراض زید کا غلام، یعنی اب زید ناراض ہے اور غلام ناراض نہیں ہے، لیکن ہم نسبت ہم زید کی طرف دے رہے تو یہ صرف جو بیان ہوئی یہ زید کی بیان ہوئی ہے۔ یہاں زیدن تھا لیکن ال کی وجہ سے ہمارے پاس نون کو ہم نے ظاہر کر کے ملایا ہے، زیدین الزعلانی۔
अब है हमारे पास मिसाल नज्जारुल हारती स्वादिकू। हारा कहते हैं मोहल्ले को, नज्जारुल हारती बढ़ई। नज्जारुल हारती मतलब मोहल्ले का बढ़ई, नज्जारुल हारती मोहल्ले का बढ़ई, अस्वादिकू सच्चा है। अब ये सच्चा है, ये हम जुमला इसमें नहीं बन रहा क्योंकि ये अल के साथ आया है। इसका मतलब है कि ये मुजाफ की तरफ जा रहा है क्योंकि इस पे रफा है। मुरक्कब इजाफी में हमने देखा था कि ये दोनों अगर हमारे पास मुजाफ इले रफा प्रॉपर नाउन होगा तो फिर मुजाफ भी प्रॉपर होगा, इसलिए अस्सादिकु प्रॉपर नाउन के तौर पे आया है, अल के साथ आया है, लामे तारीफ के साथ आया है। और ये रफा हालत में है। नज्जारू बढ़ई रफा हालत में है, इसलिए तर्जुमा होगा नज्जारू सादिकु यानी कि सच्चा बढ़ई, मोहल्ले का सच्चा बढ़ई। नेक्स्ट मिसाल है तीबु तुआमी तरीयल जय्यिदु। अब हम देखते हैं कि कौन सी सिफ्त किसके साथ है। तीबु मतलब खुशबू, अल जय्यिदु यहाँ पे भी पेश लगा हुआ है और इसमें भी पेश लगा हुआ है, यानी कि उम्दा खुशबू, उम्दा खुशबू, बहुत ही उम्दा खुशबू। अत्तुआमित तरीयी ताज़ा खाने की, अत्तुआमित तरीयी ताज़ा खाने की उम्दा खुशबू। या हाँ यही है क्योंकि जुमला इसमिया नहीं बना अल जय्यिदु, क्योंकि यहाँ पे हालत जो आई है वो तीबू के लिए आई है, मुरक्कब ही रहा, ये नाकिस रहा, जुमला इसमिया नहीं बन रहा। ये मुजाफ है और ये इसका मुजाफ इलैह है और सिर्फ के साथ आया तो ये हो गया उम्दा खुशबू, ताज़ा खाने की उम्दा खुशबू। लौनुल वर्दी अहमरू। अब है हमारे पास लौनुल वर्दी अहमरू, अहमरू के ऊपर पेश लगा हुआ है और यहाँ लौन के ऊपर भी पेश लगा हुआ है, इसका मतलब है रंग, यानी लौनुल वर्दी यानी अहमरू मतलब रेड, लाल रंग का गुलाब या गुलाब का लाल रंग, गुलाब का लाल रंग। या अलवर्दी मुजाफ इलैह है, अल्लाह की किताब होता है, इसका गुलाब का लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, तर्जुमा और मिसालें देख लेते हैं। बाकी आपने ये उर्दू की खुद करनी है, कोशिश करनी है, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि किस स्टूडेंट ने सही बनाई है। पुरानी मिसालें, इन्ना ज़लज़लता साती शैउन अज़ीम। इन्ना की वजह से ये जो हमारे पास मुजाफ आया है इसके ऊपर जबर आ गया। इन्ना ज़लज़लता मुजाफ है, अल नहीं लगा है। ज़लज़लता साअती ये मुजाफ इलैह है, क़यामत का ज़लज़ला। इन्ना ज़लज़लता साअती शैउन अज़ीम, यहाँ पे शैउन अज़ीम मुरक्कब तौसीफ़ी है और हालत नकरा में आई है, इसलिए खबर है। तर्जुमा होगा बेशक क़यामत का ज़लज़ला एक बहुत ही अजीम चीज है। इन्ना वादुल्लाहि हक़्क़ुन, इन्ना की वजह से हमें पता है कि जो खबर है वो जबर में चली जाएगी या हालत नसब में चलेगी। इन्ना वादा, तो यहाँ पे वादुल्लाहि एक्चुअली था वादुल्लाहि, अल्लाह का वादा, यहाँ पे जबर हो गया इन्ना की वजह से। इन्ना वादुल्लाहि बेशक अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल और बेटे ये मुब्तदा के तौर पे आया है, दोनों रफा हालत में है और मारफा है। ज़ीनतु ये मुजाफ आया है, ज़ीनत है, ज़ीनतुल हयाति दुनिया। अब क्या हुआ है, ज़ीनतुल हयात जिंदगी की ये है जिंदगी की ज़ीनत, जिंदगी की ज़ीनत है। अब हयाति दुनिया आया है, यहाँ पे जो दुनिया है ये इसकी आई है दुनिया। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रहा है, ये बज़ाहिर ये लग रहा है क्योंकि इसने अल लिया है तो ये ज़ीनत की तरफ जा रहा है, इसने दुनिया के ऊपर अल लगा हुआ है तो मुज़ाफ के ऊपर वैसे अल नहीं लगता है, लेकिन ये अल बता रहा है कि ये मज़ाफ की तरफ गया है। लेकिन ये मैं चेक करके बता दूंगी, आप भी मुझे चेक करके बताइएगा कि दुनिया की एराबी हालत यहाँ क्या हो सकती है। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया, जो तर्जुमा होता है वो है दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत। हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन, हदीसु मुज़ाफ है, ज़ैफ़ी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है, ये हालत जर में है और मुज़ाफ भी क्योंकि इसने अल नहीं लिया। इब्राहीमा ये भी मुज़ाफ है और मुज़ाफ इलैह है, अल मुकरमीन। अब क्या हुआ है कि हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीमुल मुकरमीन, हदीस मतलब बात है, ज़ैफ़ इब्राहीम की यानी इब्राहीम के मेहमानों की बात जो कि बहुत ही बुजुर्गे वाले थे। अल मुकरमीना, अब ये जो अल मुकरमीना है ये किसकी तरफ आया है,